بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے۔ پہلے ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورۃ ای من حیث عدم تواترہ فی القرن الاول وان لم یبق ذلك معنى كالمشہور وهو ما كان من الآحاد في الأصل أي في القرن الأول وهو قرن الصحابة ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهو القرن الثاني ومن بعدهم يعني قرن التابعين وتبع التابعين ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك فإن عامة أخبار الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمان فلم يبق شيء منها آحادا۔ ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں۔ او یکونا، یکونا کا عطف اوپر والے یکونا پہ ہو رہا ہے، جہاں سے ہم نے اس خبر کی کیفیت اتصال کے حوالے سے تقسیم شروع کی تھی، وہاں عبارت اس طرح تھی وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ كَامِلًا۔ أَن يَكُونَ، یکونا ان کا مدخول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو اس یکونا کا عطف بھی اس پر ہو رہا ہے، تو وہ معطوف علیہ جب منصوب ہے تو پھر یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ او یکونا اتصالا، یا وہ ایسا اتصال ہوگا فیہ شبہۃ صورتن، کہ اس میں صورتن شبہ ہوگا، اس میں صورتن شبہ ہوگا۔ ای من حیث عدم تواترہ، یعنی اس کے متواتر نہ ہونے کی حیثیت سے فی القرن الاول، قرن اول میں۔ وَإِن لَّمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنًا، اگرچہ یہ شبہ معنن باقی نہیں رہا۔ ثم کل مشہوری، جیسا کہ خبر مشہور ہے، وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْآحَادِ فِي الْأَصْلِ، اور یہ ہر وہ خبر ہے جو اصل میں آحاد سے ہے۔ آحاد سے مراد اخبار واحد، خبر واحد کی جمع آحاد، واحد کی جمع۔ اے فی القرن الاول، یعنی قرن اول میں، وہو قرن الصحابتی، اور وہ صحابہ کا قرن ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ ثم انتشر، پھر یہ خبر پھیل گئی، حتی ینقلہ قوم، یہاں تک کہ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا، لا یتوہم تواطؤہم علی الکذب، کہ ان کا اجتماع علی الکذب کا وہم نہیں کیا جا سکتا۔ وہو القرن الثانی، اور یہ قرن ثانی ہے، ومن بعدہم، اور ان کے بعد والا زمانہ ہے، یعنی قرن التابعین و تبع التابعین، یعنی اتباع تابعین، یعنی تابعین اور اتباع تابعین کا۔ ولا اعتبار للشہرتی، اور شہرت کا اعتبار نہیں ہوگا، بعد ذالک، اس کے بعد والے زمانے میں۔ فإن عامة اخبار الآحاد، اس لیے کہ عام اخبار آحاد، بہت زیادہ اخبار آحاد، قد اشتہرت فی هذا الزمان، اس زمانے میں مشہور ہو چکے ہیں۔ فلم یبق شیء منها آحادا، پس ان میں سے کوئی بھی خبر واحد نہیں رہے گی۔ اچھا جی، خبر کی تقسیم ہم بیان کر رہے تھے باعتبار کیفیت اتصال کے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کیفیت اتصال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اتصال کامل، نمبر 2 ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً شبہ ہو، ایسا اتصال کہ جس میں کیا ہو بیٹا؟ صورتاً شبہ ہو۔ اب ہم یہاں سے اس دوسری قسم کو بیان کریں گے کہ خبر واحد کی کیفیت اتصال کے حوالے سے جو دوسری قسم ہے یا دوسری صورت ہے، وہ ہے وہ خبر واحد کہ جس کے اتصال میں، وہ خبر واحد کہ جس میں اتصال ہو، ایسا اتصال جس میں صورتاً شبہ ہو، ایسا اتصال جس میں صورتاً کیا ہو؟ شبہ ہو۔ صورتاً شبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول عہد میں، قرن اول میں
وہ حد تواتر کو نہ پہنچی ہو، بلکہ عہد صحابہ میں اس کو 1 یا 2 آدمیوں نے روایت کیا ہو، عہد صحابہ میں اس کو 1 یا 2 آدمیوں نے روایت کیا ہو، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عہد صحابہ میں کیا ہو، خبر واحد ہو، عہد صحابہ میں کیا ہو بیٹا، خبر واحد ہو۔ اب اس میں صورتاً جو ہے نا وہ کیا ہے، شبہ ہے، خبر کے معنی میں شبہ نہیں ہے، معنی میں شبہ اس لیے نہیں ہے کہ سارے صحابہ کیا ہیں، عادل ہیں۔ جب سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں تو معنن اس میں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، صرف صورتاً شبہ ہوگا۔ صورتاً شبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صورتاً جو ہے نا بیٹا کیا ہے، خبر واحد کی طرح ہے، خبر مشہور کی طرح نہیں ہے، خبر متواتر کی طرح نہیں ہے، صورتاً۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو خبر واحد ہے اس میں شبہ ہوتا ہے، اس میں ظن ہوتا ہے، وہ ظنی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ صورتاً شبہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ صورتاً شبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں وہ خبر واحد ہوتی ہے۔ صحابہ کے دور میں کیا ہوتی ہے بیٹا؟ خبر واحد ہوتی ہے، ایک صحابی نے یا 2 صحابہ نے اس کو کیا کیا ہوتا ہے، روایت کیا ہوتا ہے۔ اب آگے جا کر تابعین کے دور میں یا تبع تابعین کے دور میں اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہوتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے دور میں کیا ہے بیٹا؟ خبر واحد ہے۔ تابعین کے دور میں جا کر یا اتباع تابعین کے دور میں جا کر اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں 2 طرف ہیں، ایک طرف خبر کا وہ ہے جب ایک صحابی یا 2 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہو، اگر یہ اعتبار کیا جائے تو اس کو خبر واحد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بیٹا؟ خبر واحد ہونا چاہیے، کیونکہ روایت کرنے والے ایک صحابی ہے یا 2 صحابی ہیں یا 3 ہیں، خبر متواتر کی حد کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف کا اگر اعتبار کیا جائے تابعین کے زمانے میں یا اتباع تابعین کے زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ خبر متواتر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اس کو نہ خبر متواتر بنائیں گے نہ خبر واحد بنائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں صحابہ کے زمانے میں اس کو 1 یا 2 آدمیوں نے روایت کیا ہے تو لہٰذا یہ اس زمانے میں خبر واحد ہے، لیکن تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے میں آ کر جو ہے نا یہ پہنچ گیا خبر متواتر کی حد کو، چونکہ ابتدا میں خبر متواتر کی حد کو نہیں پہنچی ہوئی تھی، خبر واحد تھی، لہٰذا ہم اس کو خبر مشہور کہیں گے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ کیفیت اتصال کے اعتبار سے خبر کی دوسری قسم یا دوسری صورت وہ اتصال ہے کہ جس میں صورتاً شبہ ہو۔ صورتاً شبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس کو 1 یا 2 حضرات نے روایت کیا ہوتا ہے اور یہ اصل میں خبر واحد ہوتی ہے، لیکن تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے میں آ کر اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے، تو لہٰذا اس کو ہم خبر مشہور کہیں گے۔ اس لیے ماتن نے فرمایا کل مشہوری، جیسا کہ خبر مشہور ہے، جیسا کہ خبر مشہور ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، آگے جا کر بھی بار بار ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد کی جو تقسیم ہے، جو کیٹیگری ہے، یہ 3 زمانوں کے اعتبار سے ہے۔ ان میں سے پہلے زمانے کو قرن اول کہا جاتا ہے، قرن اول صحابہ کا زمانہ ہے۔ دوسرے زمانے کو قرن ثانی کہا جاتا ہے، قرن ثانی تابعین کا زمانہ ہے۔ تیسرے زمانے کو قرن ثالث کہا جاتا ہے، یہ اتباع تابعین کا زمانہ ہے۔ اور یہ خبر کی ہماری جو آگے بحث چلے گی اس کا تعلق خبر متواتر ہونے کے حوالے سے، خبر مشہور ہونے کے حوالے سے اور خبر واحد ہونے کے حوالے سے ان تینوں زمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ قرون ثلاثہ ہیں، اور یہ وہ قرون ثلاثہ ہیں کہ ان کے خیر ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے۔ آگے اس کے بارے میں بات بھی آ جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ
اتصال صورتاً وہ اتصال کہ جس میں صورتاً شبہ ہو، اس کی صورت یہ ہوگی کہ صحابہ کے زمانے میں یعنی قرن اول میں وہ خبر واحد ہوگی، قرن ثانی یا قرن ثالث میں جا کر اس میں خبر متواتر کی نشانیاں موجود ہوں گی، خبر متواتر کی حد اس میں موجود ہوگی، لیکن ہم اس کو خبر متواتر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ابتدا کے زمانے میں وہ خبر واحد ہے، خبر واحد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں پہنچ کر وہ حد تواتر کو پہنچی ہے، تو لہٰذا درمیان والا راستہ اختیار کریں گے، ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے بیٹا، خبر مشہور ہے، یہ کیا ہے، خبر مشہور ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں کہ اس میں اتصال ایسا ہوتا ہے کہ اس میں صورتاً شبہ ہوتا ہے، ای من حیث عدم تواترہ فی القرن الاولی، کہ قرن اول میں اس کے متواتر نہ ہونے کی وجہ سے، اس حیثیت سے، وَإِن لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنًا، اگرچہ معنن جو ہے نا اس میں کیا ہے، شبہ نہیں ہے، معنن اس لیے شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے سے آگے جا کر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جا کر اس کو روایت کرنے والے بہت سارے ہیں، لہذا معنن شبہ نہیں رہا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے کل مشہوری، جیسا کہ خبر مشہور، خبر مشہور کے لیے آگے انہوں نے جو بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور اصل میں خبر واحد ہوتی ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں قرن اول میں یہ خبر واحد ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ خبر اتنی پھیل جاتی ہے، اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب جو ہے نا بیٹا کیا ہے، محال ہے۔ تو پھر جب ایسا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، خبر مشہور کہیں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ خبر کا دار و مدار جو ہے نا وہ ان تین زمانوں پر ہے، اس لیے آگے خود شارح نے بھی بیان فرمایا ولا اعتبار لشہرت بعد ذالک، تبع تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے اس میں وہ خبر جتنا بھی جو ہے نا وہ پھیل جائے اس میں شہرت کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اگر صحابہ کے زمانے میں خبر واحد ہے، وہ تابعین کے زمانے میں بھی خبر واحد اگر ہے، کوئی ایسی حدیث آگے آئے گی خبر واحد کا بیان آئے گا، اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی وہ خبر واحد ہے، اس کے بعد والے زمانے میں جا کر اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے، تو ہم اس کو خبر مشہور نہیں کہہ سکتے۔ خبر مشہور اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیریت کے بعد والے زمانے میں آ کر مشہور ہوئی ہے یہ خبر، حالانکہ خبر مشہور کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہو۔ اگر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے بعد کوئی خبر حد شہرت کو پہنچی تو اس کو ہم خبر مشہور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر خبر واحد ہمارے پاس باقی نہیں بچے گی، کیونکہ تابعین تبع تابعین کے بعد والا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں علم اتنا وسیع ہوا ہے کہ ایک حدیث کو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہے، تو پھر خبر واحد ہمارے پاس بچے ہی گی نہیں۔ خبر واحد کے بچنے کی صورت ایک ہی ہوگی کہ وہ صحابہ کے زمانے میں خبر واحد ہو، تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے میں کیا ہو، خبر واحد ہو، اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہو، چاہے مشہور ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری بحث چل رہی ہے ابھی خبر مشہور میں، خبر واحد کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تو خبر مشہور جو ہے نا بیٹا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا اتصال کہ جس میں صورتاً شبہ ہو، صورتاً شبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں وہ خبر واحد ہو، تابعین یا اتباع تابعین کے زمانے میں آ کر اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو، جیسا کہ خبر مشہور جو ہے نا وہ اول میں ابتدا میں کیا ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے، لیکن تابعین یا اتباع تابعین کے زمانے میں اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہوتا ہے کہ ان کا اجتماع علی الکذب کیا ہوتا ہے، محال ہوتا ہے۔ تو یہ کل تین زمانے ہیں، قرن اول صحابہ کا ہے، قرن ثانی تابعین کا ہے، قرن ثالث اتباع تابعین کا ہے۔ ان تین زمانوں میں اگر کوئی خبر واحد ہو اور ان تین زمانوں کے بعد جا کر جو ہے نا وہ حد تواتر کو اگر پہنچ جائے تو اس کو ہم خبر مشہور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بعد میں بہت ساری خبر واحد جو ہے نا وہ اگر یہ اعتبار کیا جائے وہ بھی خبر مشہور میں شامل ہو جائیں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگلا سبق انشاءاللہ اس کا جو خبر مشہور کا حکم ہے وہاں سے شروع کریں گے۔